سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہمارا رب وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ہمارا رب وہ ہے جو جسمانیات سے پاک، مکانیات سے پاک ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے اور جسے ہم چھو نہیں سکتے۔ تو ناظرین اکرام، جو پیدا نہ ہو، جسے دیکھا نہ جائے، جسے چھوا نہ جائے، وہ رب ہے، اور جو پیدا ہو جائے وہ رب ہو نہیں سکتا۔ جسے ہم دیکھ لیں وہ رب ہو نہیں سکتا، جو مکان میں ہو وہ رب ہو نہیں سکتا۔ تو میلاد تو مناتے ہی اسی کا ہے جو پیدا ہوا ہو، اور جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں ہے تو پھر شرک کس طریقے سے ہو گیا؟ ناظرین، ہمارا رب عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور کسی دوسرے مقام پر انبیاء علیہ السلام کی آمد کی یاد دلائی۔ تو کہیں کسی پہ دسترخوان نازل فرمایا تو اسے عید کا دن قرار دے دیا، اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ آج ہم بات کریں گے لفظ میلاد پر، کہ میلاد منانا کیسا ہے، میلاد کا شرعی مفہوم، اور میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، یا یہ مسلمانوں پر ایک تہمت اور بہتان ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی علمی شخصیت، نوجوان ہیں، صاحب علم ہیں، اور علم کو پسند بھی کرتے ہیں، جناب محمد حمزہ صاحب۔ ان کے ساتھ انتہائی خوشگلو ثنا خواں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں جناب حماد محمود صاحب، اور ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی موجودگی کسی بھی بزم میں ایک احساس دلاتی ہے کہ نا امیدی، مایوسی اور کفر ہے۔ آپ کے نزدیک ناممکن لفظ ایک اپینین کے سوا کچھ نہیں۔ بظاہر تو آپ اتنے عمر رسیدہ نہیں ہیں، نوجوان ہیں، مگر اس نوجوانی میں آپ نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، یقیناً یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ آپ کی موجودگی کسی بھی کمیونٹی کے لیے، کسی بھی بزم کے لیے، اور کسی بھی قوم کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ جناب نعمان وڈیرا صاحب، میں تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ اور علامہ صاحب تو یقیناً آپ بننے والے ہیں، اور عالم علامہ ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے نوجوان اتنے باذوق اور علم پسند ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لفظ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کا معنی، مفہوم، اور یہ لفظ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ سر، قرآن، شرعی، ہمیں آپ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میلاد کا سب سے پہلے تو جو لغوی معنی کہلاتا ہے، لفظی معنی جو ہے وہ ولادت کا ہے، ولادت کا ہے، پیدائش جس کو ہم کہتے ہیں برتھ ڈے،
یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح میں یعنی شریعت میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو منانا، آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ان کو بیان کرنا، آپ علیہ السلام کی سیرت کے پہلو بیان کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اور اس کا حکم ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب ایک مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہیں جس کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو اسے گن نہیں سکتے۔ اب تو پھر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، ہر چیز ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی۔ والدین ہیں، رشتہ دار، دیگر جو دنیاوی معاملات میں ہمارے نعمتیں ہیں، تو ہر نعمت کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے، تو ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہی ہم قرآن پاک سے پوچھیں گے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص محبوب کو، سب سے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اس میں اپنا رسول بھیجا۔ تو اب ہم خوشی مناتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ چاہیے کہ اپنے رب کی نعمت پر خوب چرچا کیا جائے۔ اور اس آیت کے تحت ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری نبی ہیں وہی سب سے عظیم نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم انہی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی جامع گفتگو فرمائی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی دی، اور اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو فرماتا ہے شکر کرو نعمت کا، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ نمان صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ایک فیملیز کو پراپر لک آفٹر کرنا، پھر بزنسز، اور پھر ایک سوشل ورک جو آپ کا ایک بہت خاصا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ورک میں ریاکاری بہت زیادہ ایڈ ہو گئی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عزت نفس بہت مجروح کرتے ہیں اور بہت رلا کر دیتے ہیں اور بہت کریدتے ہیں۔ تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یعنی سیرت سے ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ دینا کس طریقے سے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا وائس آف میمن کا، آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور الحمدللہ سرکار کی ولادت کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں مجھے موقع دیا۔ بالکل عمر بھائی، آپ نے بجا فرمایا کہ آج کل سوشل ورک تو کیا جاتا ہے لیکن اس میں ریاکاری کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا، لیکن دیکھا جائے تو یہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ۔ واہ! اگر ہماری نیت میں ریاکاری ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں یہ سب ضائع ہے، سب ضائع بھی لوگوں کو ہیلپ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں سب ضائع ہے، یہ یہاں پہ رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی رضا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نویدی کی خاطر اگر ہم نے یہی معاملہ کیا کہ ہماری دکھی امتی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھی امتی کو، انسانیت کو کی مدد کے لیے ہم نے اگر یہ کام کیا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت میں بھی اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں خلوص نیت کا ہونا بہت لازمی ہے، لازمی جزو ہے یہ۔ اور الحمدللہ ہماری میمن کمیونٹی، جیسے کہ میرا تعلق میمن کمیونٹی سے، تو ہمارے پر ایک اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے پاس جماعتوں کا نظام قائم ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم اپنے لوگوں کو سرو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ حتی امکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے ہم کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر سکیں، ان کی ہیلپ کر سکیں۔ بہت ہی عمدہ خیالات کا اظہار فرمایا انہوں نے، کہا کہ ریاکاری ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری نیت پر، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صدقہ دینے والوں کو سراہا ہے وہاں سر و اعلانیت، جو چھپکے سے کرتے ان کو بھی سراہا ہے، جو اعلانیہ کرتے ان کو بھی سراہا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اور اس کی نیت میں ریاکاری نہیں ہے بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ مائل ہوں گے، میں اور ڈونیشن لے سکتا ہوں، مزید لوگ صدقہ کریں گے،
تو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ نعمان بھائی، اپریڑا جماعت سے آپ کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ آپ کی جماعت حالیہ دنوں میں بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو رہی ہے، تو کچھ بتائیے آپ کی اور ریسنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، مزید کیا فیوچر پلاننگ ہے آپ کی؟ عمر بھائی الحمدللہ جو مسعود پارک کی سربراہی میں پچھلے ستمبر میں الحمدللہ ہم لوگ نے حلف اٹھایا تھا۔ اچھا، آپ کی پہلے کی بات تو میں تھوڑی سی کنٹینیو کروں گا کہ جس طرح ریاکاری کی بات تھی اور نیت کی بات آئی تھی، تو اگر ہماری نیت موٹیویشن کی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو اس سے واقعی بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے ساتھ ایک بہت اچھا واقعہ ہوا، اس کو میں چاہوں گا کہ میں سوشل میڈیا پہ آپ کے تمام جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ ہماری جماعت میں حاجی مسعود پارک کی ایک کاوش تھی کہ الیکٹرک کے ابھی جو حالیہ جو اضافہ ہوا تھا تو اس پہ ہماری جماعت نے ایک اسکیم متعارف کرائی کہ جس فیملی کا بل 10,000 سے کم ہوگا تو ہماری جماعت اس کا ہاف بل پے کرے گی۔ تو یہ جب اس کو ہم نے وائرل کیا اپنے سوشل میڈیا پہ تو ایسے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا جو کبھی جماعت کو جانتے نہیں تھے، جماعت میں کبھی ان کی انوالومنٹ نہیں تھی، انہوں نے مجھے بذریعہ کال انہوں نے بتایا اور مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ کی جماعت ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اور ایک ڈونر نے مجھے بولنے کا نام لینے کا منع کیا، ورنہ میں نام لے لیتا، اس نے ہر مہینے غریب کے لیے راشن کا میرے سے کمٹمنٹ کی کہ آپ کی جماعت کے لیے میں اتنے راشن کمٹمنٹ کروں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اگر یہ چیز ہم سوشل میڈیا پہ نہ ڈالتے تو شاید یہ ڈونر ہمیں اپروچ نہ کر سکتا۔ تو الحمدللہ یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا کہ اس کی وجہ سے آج کئی غریبوں کے گھر میں راشن جائے گا۔ ماشاءاللہ نعمان بھائی بہت خوب، اور یہاں آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی، علامہ صاحب سے بھی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، کیوں نہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنا جائے جناب۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ کو بھی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ایک کلام پڑھنا چاہوں گا، پنجابی کلام ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اور جو اب آپ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہو جائے میرے ساتھ۔ کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی میں سب نال پیارا، قسم خدا دی میں سب نال پیارا، دین گواہ کی ذرے ذرے کو دور دے بیک دے نصیبہ والے جلوے حضور دے بیک دے نصیبہ والے جلوے حضور دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
رب تعالیٰ سے گزارش کی نا کہ یا اللہ مجھے دیکھنا ہے تجھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، کہا کہ موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، مطلب کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ دین دین گاواگی سر سر کون دور دے بیک دے نصیبہ والے جنم حضور دے اپنا دا چلتے حلیمہ دا دولارا اپنا دا چلتے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی میں سب نال پیارا قسم خدا دی میں سب نال پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں یار گوجرا کوئی رب نے پڑھایا نہیں یار گوجرا کوئی رب نے پڑھایا نہیں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء انت سونا 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 انت سونا 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 انت سونا 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 انت سونا 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 انت سونا سونا انت سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار گوجرا کوئی رب نے بڑا نہیں دید میرے نبی دی گئے حق دا نظارہ دید میرے نبی دی گئے حق دا نظارہ قسم خدا دی میں سب نال پیارا قسم خدا دی میں سب نال پیارا کر کے اشارہ سورا سورج موڑدا آپ چند توڑدا دے آپ چند جوڑدا آپ چند توڑدا دے آپ چند جوڑدا کنکڑ سے کلمہ پڑھوا دن گگنا ہم جیسے تھے ڈوبے سورج کو پلٹا گو دن گگنا ہم جیسے تھے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کر کے اشارہ سوڑا سورج موڑتا آپ چند توڑتا دے آپ چند جوڑتا آپ چند توڑتا دے آپ چند جوڑتا بگڑی بلا دے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی من سب نال پیارا قسم خدا دی منو سب نال پیارا کہندی ہے گلیما مکوے کلچ پالدا کہندی ہے علیما مکوے کلچ پالدا لب کے لئے آبا کے نو سوڑا جے نالدا لب کے لئے آبا کے تے سوڑا جے نالدا آمنا دا چلتے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی میں سب نال پیارا کالی زلفاں وال دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی میں سب نال پیارا۔ ناظرین کرام، اور کس طرح حضور ہمیں سب سے پیارے نہ ہوں، کہ اگر ہم حضور سے پیار نہ کریں گے تو اللہ ہم سے پیار کس طرح کرے گا۔ نہ حبیب اور محب میں کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا جسے تم پہ پیارا ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا،
اور وہ جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ جو اس در سے پھرا اللہ ہی اس سے پھر گیا۔ ہم بات کر رہے تھے میلاد کے معنی اور مفہوم کی۔ معمولات میلاد میں جو اکثر مسلمان کرتے ہیں، اکثریت کرتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اکثریت مسلمان کی عالم اسلام میں جو کرتی ہے، پھر اسے کچھ نادان بدعت تصور کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، بدعت کا معنی کیا ہے؟ کیا معمولات میلاد بدعت میں آئیں گے؟ اور قرآن اور حدیث سے ہمیں بدعت کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، بدعت سب سے پہلے تو اس کام کو کہتے ہیں جو دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے، دین میں نیا کام ایجاد اس کو بدعت جو کہتے نص ہیں۔ قطعی سے ثابت نہ ہو۔ نہیں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے، جو دین میں نیا کام ایجاد ہو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب اس کی دو تقسیمیں، دو اقسام بنتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرنا کہ جو کسی سنت کے مخالف نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم میلاد شریف مناتے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ میلاد شریف کے موقع پر ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ آج کل جو ہمارے یہاں مساجد ہیں، ہم مساجد پکی تعمیر کراتے ہیں، اچھی رینوویٹ کرواتے ہیں، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں تو مسجد کھجور کی چھال کی چھت ہوتی تھی اور بالکل اس طرح کی کچی مساجد ہوتی تھی، لیکن اگر آج کے دور میں اس طرح کی مساجد ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے لوگ آئیں گے نہیں، اتنی پکی مساجد بنانے کے باوجود بھی لوگ نہیں آتے۔ تو بدعت یہ ہو گئی بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے کہ جو کسی سنت کی مخالفت کرے یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو، یہ ہوتی ہے بدعت حسنہ۔ اب ہم جو بدعت سیئہ ہوتی ہے، اب ہم جو میلاد شریف مناتے ہیں یہ ہے بدعت حسنہ، کیونکہ دین میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نئی ایجاد ہوئی، ہر دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے جدا تقاضے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضور نے بھی میلاد منایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بھی حضور نے اپنا میلاد بنایا، صحابہ نے میلاد بنایا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کتاب ہے فضل اللطیف فی فضل مکہ، اس طرح کا کتاب کا نام ہے۔ اس میں آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات لکھی ہوئی ہے، اہل مکہ کا کیا معمول تھا میلاد شریف کے حوالے سے۔ اہل مکہ 12ویں شریف کے دن مغرب کی نماز کے بعد مکے خانہ کعبہ کے گرد مطاف میں نماز وغیرہ ادا کر کے پھر جاتے تھے جلوس کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر، جہاں پر آج لائبریری بنی ہوئی ہے، اور جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں وہ لالٹین ہوتی تھی جو روشنیوں کا ایک مطلب کسی کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں، کسی کے ایک ہاتھ میں، تو ایک جلوس کی شکل میں اور اس طرح ایک جگمگ روشنیوں کے ساتھ وہ حضور کی لائبریری میں جاتے تھے جو آج لائبریری بنی ہوئی ہے، اور وہاں جا کر پھر وہ حضور کی میلاد کا ذکر کرتے تھے اور اس طرح کے معمولات کرتے تھے، اور پھر عشاء سے پہلے دوبارہ مکے میں آ جاتے، کیونکہ تقریباً 10 منٹ کا اگر پیدل جائیں تو رستہ ہے۔ تو یہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہر دور میں میلاد منانے کا انداز جدا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں وہ لالٹین کے بجائے ہم لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ جھنڈے کی بھی اصل کہاں سے ثابت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا اور ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا۔ تو اس طریقے سے ہم میلاد مناتے ہیں جو بالکل بدعت حسنہ ہے، اور جو اس پر کرے گا اس کو عمل ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا عمل ایجاد کیا تو جو اس پر عمل کریں گے اس کو بھی اور ایجاد کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تراویح کی جماعت جیسے اب فاروق اعظم نے تراویح کی جماعت کا آغاز فرمایا، اب قیامت تک جو بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے گا اس کا ثواب فاروق اعظم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں برا کام ایجاد کرے گا تو اس کا بھی گناہ ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی گناہ ملے گا۔ تو یہ ہو گئی بدعت کی اقسام، حدیث سے بھی ثابت ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی بھرپور دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی حضرت صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چھپے ہوئے گوشے تھے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ کافی شافی ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اور نعمان صاحب، ہم دیکھتے تھے آج سے 50 سال پہلے، یعنی ہم 50 سال کے تو نہیں ہوئے لیکن جتنی ہماری عمر ہے، جو ہم نے ہوش سنبھالا، ہم دیکھتے تھے کہ
ہر گھر میں میلاد ہوتا تھا، یعنی یہ کامن نارم تھا ہر گھر کے میلاد کا. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ اپنی کچھ نجی زندگی کے بارے میں، کیونکہ آپ جو اس وقت نوجوانوں کے لیے نہ صرف رول ماڈل ہے، سورس آف انسپیریشن بھی ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں ہر لیول پہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کچھ کریں. تو آپ کا بچپن کیسا گزرا، کن حالات میں گزرا، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں ایک بڑا سینٹرلائز اپنے بارے میں کچھ بتائیں آپ. ہمارے بھائی الحمدللہ اللہ پاک نے ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے نصیب کی بات کہ ایک سنی خاندان میں پیدا ہوا میں. اور میلاد کا معمول یہ رہا کہ دیکھتے آ رہے تھے کہ ہمارے ابو اجداد جس طرح اہتمام کرتے تھے 11ویں شریف 12ویں شریف کا، 11ویں شریف کو یعنی 12ویں کی رات کو جس طرح میلاد کی محفل، بڑوں کے ساتھ ہمارا میلاد کی محفل میں جانا، نعت خوانی میں بیٹھنا، اور پھر اسی طرح 12ویں کے دن جلوس کا اہتمام کرنا، جلوس میں جانا، نیاز تقسیم کرنا، گھر کے اندر میلاد کی محفلیں سجانا. تو الحمدللہ یہ بچپن سے سلسلہ رہا، اور الحمدللہ آج تک اللہ پاک کا کرم ہے کہ سرکار کا جشن کوشش کرتے ہیں خوب دھوم دھام سے منائیں. وہ کوشش ہوتی ہے کہ مدینہ شریف حاضری ہو جائے. الحمدللہ مجھے پچھلے سال صرف ملا کہ مدینہ شریف میں صبح بارہ منانے کا موقع ملا، اور خواہش ہے اور سرکار سے التجا ہے کہ ہر بار ہر مرتبہ 12ویں شریف وہاں بنانے کو موقع ملے. اچھا نعمان صاحب، ماشاءاللہ جتنی بھی میمن جماعتیں ہیں، بڑی چھوٹی، ان ساری میمن جماعتوں کی تاریخ میں پہلی بار اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن نے گرینڈ پکنک کا انعقاد. کوانٹٹی میں بہت کم ہے اپلیٹینس، لیکن کوالٹی میں کہتا ہوں کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو یہ کیا کانسیپٹ تھا، اور اتنی یہ مینجمنٹ، یہ کانسیپٹ، اس کے اغراض و مقاصد میں چاہتا ہوں وہ آپ بتائیں. گرینڈ پکنک کا یہ کانسیپٹ کہاں سے ہے آپ کے دماغ میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے عمر بھائی. بیسیکلی جس دن سے ہم جماعت کا ہم نے عہد سنبھالا ہے، جب سے ایک ہی ہماری خواہش تھی اور ایک ہی موٹیو پہ ہم کام کر رہے تھے کہ ہماری جماعت کے اندر ایک یونٹی اور باؤنڈنگ ہو. اور اسی ویژن کو لیتے ہوئے الحمدللہ ہر پروگرام ہم نے کیا، اور ہر پروگرام میں کوشش تھی کہ اس کو فیملی گیدرنگ اور فیملی پکنک یا فیملی گیدرنگ کی حیثیت سے لیا جائے، تاکہ آپس میں جو ہماری باؤنڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہو، یونٹی قائم ہو. اور یہ کل کی جو ابھی جو ریسنٹ ہم نے پکنک کی، وہ پکنک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. بیسیکلی پکنک کا مقصد یہ تھا کہ ایک سوشل گیدرنگ ہو ہماری کمیونٹی کے بیچ، ہماری کمیونٹی کے فیملی کے درمیان، تاکہ بہت سے لوگوں کی رنجشیں، بہت سارے ریلیٹیو کے آپس کی رنجشیں، بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں، بزنس کے آپس میں باؤنڈنگ، ایک دوسرے سے ملنے سے بہت کچھ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا. میں بتاؤں کہ پرسنلی مجھ سے میرے بزنس کے حوالے سے مجھ سے وزٹنگ کارڈ لیے گئے، مجھے پوچھا گیا. اس طرح بہت سارے لوگوں کی آپس میں باؤنڈنگ ہوئی، اس طرح بہت کئی فیملیز میں ایک دوسرے کے رشتے طے ہوئے. تو یہ الحمدللہ اس کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ تھا. یہ صرف پکنک نہیں تھی بلکہ ایک سوشل گیدرنگ تھی ہماری کمیونٹی کی، اور اس کا امپیکٹ انشاءاللہ فیوچر میں ایک بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا. بہت شکریہ نعمان صاحب. اور ناظرین، بدعت وہ ہے کہ جو نص قطعی سے ثابت نہیں. کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ ہم میلاد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ نے وہ کی ہے. ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ نے حضور کا ذکر کیا اور بڑھ چڑھ کر کیا، اور اس طرح کیا ہے کہ شاید اب رہتی دنیا تک کوئی ایسا ذکر نہیں کر سکتا. ہم مل کر حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پڑھیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. صحابہ نے یہ کام انڈیویجولی کیا، الگ الگ کیا. ہم یہ ساری ایکٹیویٹی ایک ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ دور پرفتن ہے. اگر ہم سب کو یکجا کر کے حضور پر درود نہیں پڑھیں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ نوجوان بے راہ روی کی طرف چلے جائیں. ذرا سوچئے، 1 گھنٹے کے لیے آپ نے 50 نوجوانوں کو جمع کر لیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، حضور کا ذکر کیا اور درود و سلام پڑھا، تو ہو سکتا ہے ان 50 میں سے کسی ایک کا دل پلٹ جائے. اور اگر ان 50 کو ہم یہ کہیں گے میلاد نہیں کر رہے، یہ بدعت ہے، تو اب ذرا سوچیے اس دور پرفتن میں 50 کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کس طریقے سے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آنے والا نوجوان الحاد کا شکار نہیں رہے گا؟ بدعت حضور کا میلاد کرنا نہیں، بلکہ حضور کے میلاد کو روکنا، یہ بدعت ہے. یہ بدعت ضلالہ ہے، کیونکہ میلاد تو برسوں سے ہو رہا ہے اور روکنے والے کی پیدائش 200 سال کی ہے. ہم ایک پروگرام میں بتائیں گے کہ میلاد کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور مسلمان محدث اکابر کس طریقے سے میلاد منایا کرتے تھے.
یہ روکنے والے در حقیقت بدعتی ہیں۔ یہ پروگرام اسی طرح جاری رہے گا، اور میں گزارش کروں گا آخر میں کہ ہم نعت رسول مقبول سماعت فرمائیں۔ اپنے میزبان انجینئر حمیر میمن کو اس اپنے پن سے اجازت دیجیے کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دم نکل جانے کی جگہ آگا کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، غم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں سے اب بجلی گراتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے غم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے غم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ آمد سرکار، آمد سرکار۔